السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 421 پڑھیں گے جو کتاب الجنائز سے متعلق ہے۔ جنائز یہ جنازتن کی جمع ہے اور اسے جیم کی زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور زیر کے ساتھ بھی۔ تو اگر زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ میت جو ایک چارپائی پہ رکھ دی گئی ہے، اور اگر اسے جنازہ پڑھا جائے زیر کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چارپائی جس پر میت رکھی گئی ہے۔ بعض نے اس سے الٹ بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یعنی زبر کے ساتھ چارپائی مراد ہے اور زیر کے ساتھ میت۔ بہرحال یہ میت اور اس کی چارپائی کے متعلق ہے۔ تو کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الجنائز کے لانے کا مقصد یہ ہے، یعنی حافظ صاحب نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اس مقصد کے لیے اس کتاب کو کتاب الصلاۃ کے بعد رکھا ہے کہ چونکہ اس میں بھی ایک نماز کا ذکر ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح نماز کی فرضیت ہے اسی طرح میت کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کا غسل، اس کو کفن وغیرہ دینا، اس کو قبر میں دفن کرنا، ان مسائل کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا۔ اس لیے انہوں نے کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الجنائز کو ذکر کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ حازم توڑ دینے والی ہے، لذات یہ لذت ان کی جمع۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور نسائی نے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو اکثرو یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے، اور جو چیز حکمن ہو وہ لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، کہ یعنی موت کو یاد رکھنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لفظ موت کا ورد کریں یا اس کو بار بار دہرائیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہر وقت ہر کام میں اپنے مرنے کو یاد رکھیں کہ جو میں کر رہی ہوں اس کا میں نے مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اور موت کا پتہ نہیں کہ کب آ جائے۔ یہ ہے موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ ورنہ یہ اگر مطلب ہوتا کہ اس کا ورد کیا جائے یا تو پھر اس کی کوئی اور صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے۔ تو اس کو یاد رکھنے کی کوئی صورت خاص ہمیں نہیں بتائی گئی، بلکہ یہی بتایا گیا ہے کہ گناہ سے بچو، جھوٹ سے بچو، سچ بولو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو، اطاعت کرو، کھاتے پیتے وقت، اکیلے میں، مجلس میں، گھر میں، بازار میں، کاروبار کرتے ہوئے یا گھر کا کام کاج کرتے ہوئے اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اور کاموں کے درمیان جب نماز کا وقت آ جائے یا کسی بھی فرض چیز کا وقت آ جائے، مثلا سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے، یا رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، یا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور فرض عائد ہو رہا ہے، تو اس کو ہم فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور یعنی اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، اور اپنی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھیں، کیونکہ جب ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، قرآن مجید کی آیات تلاوت کا سننا۔ جن گھروں میں گانے بجانے کی عادت ہے وہ اس کی جگہ پر تلاوت لگائیں،
یا بچوں کو مانوس کرنے کے لیے ہم اسلامی ترانے بھی لگا سکتے ہیں جن میں ساز نہ ہو. یہ بات یقینی ہو جانی چاہیے کہ میوزک کے بغیر ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ بچوں کو جلدی تلاوت کی طرف پھر بدل دیا جائے، یعنی گانوں سے ترانوں کی طرف ان کی توجہ دلا کر پھر فوراً ہی تلاوت کی طرف لے آیا جائے کہ جس گھر میں تلاوت ہو رہی ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں موت کو یاد رکھنے کی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، حازم کا معنی کاٹ دینا، توڑ دینا ہے. اس کو بعض روایات میں حادم بھی پڑھا گیا ہے دال کے ساتھ، جس کا معنی یہ ہوگا کہ موت انسان کی جو لذتوں کی ایک عمارت ہوتی ہے، اس کی امیدوں کا ایک جو اس نے محل بنایا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا، ان سب چیزوں کو زمیں بوس کر دیتی ہے. ہر امید، ہر چیز، ہر خواہش، ہر پروگرام مٹی میں مل جاتا ہے. تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا. مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب جانتے ہیں کہ موت یعنی برحق ہے، اس نے آنا ہی ہے. کوئی اسے اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، کوئی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ موت ایک طبعی چیز ہے. ہر صورت میں اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کے آگے نہ دولت چلتی ہے، نہ عقل چلتی ہے، نہ ڈاکٹر لوگوں کی کوششیں چلتی ہیں، نہ ان کی مشینیں کام آتی ہیں، کچھ بھی کام نہیں آتا. تو اس لیے ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، لضر نظر بہ، کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس پر اتری ہو، آئی ہو، یعنی کوئی تکلیف آئے تو وہ موت مانگنا شروع کر دے، ایسا نہ کرو. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، اگر موت کی تمنا کرنا لازم ہو جائے، فَلْيَقُلْ، پس چاہیے کہ وہ شخص اس طرح سے کہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے اس وقت فوت کر جب میرے لیے فوت ہونا، موت میرے لیے جب بہتر ہے. متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اس حدیث پر اتفاق ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا اور خواہش نہ کی جائے، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، اور منع جس کام کو کر دیا جائے وہ مکروہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو فرمایا کہ اگر اس کے لیے لازم ہے، تو یہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی صورتوں میں ہے موت کی تمنا کرنے کی اجازت، اور ان خاص الفاظ سے، جب اسے اپنے دین کے کسی فتنے کا ڈر ہو، یعنی کسی ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، مثلا کافروں کی گرفت میں آ گیا ہے کہ جہاں اسے ڈر ہے کہ اسے ایمان سے ہاتھ نہ دھونے پڑیں، کہ وہ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کام کرو. تو ایسی صورت میں، یا کسی ایسی صورت میں کہ جہاں یعنی کسی اور اسی قسم کا خطرہ ہو جو ایمان کے متعلق ہو، تو پھر وہاں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ اس کا بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اختیاری طور پر دعا کرے، کیونکہ اختیار تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ جب میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے دے، اگر موت بہتر ہے تو موت دے دے. تو یہاں یعنی عورتوں کے لیے خاص طور پر ایک سبق ہے بہت بڑا، کہ وہ بات بات پر اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے موت مانگتی ہیں. بچہ تنگ کرتا ہے تو کہتی ہیں مر جاؤ، جاؤ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جاؤ تم گھر واپس ہی نہ ہو، میں تمہارا منہ نہ دیکھوں، یہ ہو جائے وہ. پھر جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر برداشت نہیں کر پاتی. ظاہر بات ہے کہ اولاد کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جو تقریباً اپنی تکلیف سے زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بھی اور بھی کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں خاص طور پر اولاد کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا. تو ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی بندہ نیک ہے، اس کے لیے بھی نعمت ہے کہ اس کی نیکیوں میں، اعمال صالح میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی برا ہے، بد کردار ہے، تو اس کے لیے بھی نعمت ہے کہ شاید اس کو توبہ کا موقع مل جائے اور وہ توبہ کر لے.
نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 شخص اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک تبھی فوت ہو گئے اور ایک صحابی جو تھے وہ 1 سال کے بعد شہادت پا گئے۔ تو جو پہلے تھے وہ شہید ہوئے تھے اور ایک دوسرا جو تھا وہ 1 سال کے بعد تبھی فوت ہوا۔ تو صحابہ کرام نے ان دونوں پہ تبصرہ کیا اور فرمایا کہ جو جلدی شہید ہو گیا تھا وہ بہتر رہ گیا، اور جو سال کے بعد تبھی فوت ہوا ہے اس کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، یعنی اس کا درجہ کم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو کہ اس کی 1 سال کی نمازیں، 1 سال کی تمام نیکیاں، اس کے روزے اور باقی جو اس نے عبادات کی ہیں وہ کہاں گئیں؟ وہ یقینی بات ہے کہ شہید ہونے والے کے بعد جب اس نے 1 سال مزید عمل کیا تو اس کا درجہ بڑھ گیا۔ یعنی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اوقات کو یوں ہی بچا کر رکھیں جس طرح ہم اپنے پیسوں کو بچا کر رکھتے ہیں، کہ ہم ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، سوچ کے خرچ کرتے ہیں، ضرورت پر خرچ کرتے ہیں۔ تو زندگی کے اوقات کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آج کل بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں، سارے دن میں 2-4 چھوٹے موٹے کام، باقی کلی ٹائم نیٹ پہ خرچ ہو گیا یا باتوں میں خرچ ہو گیا یا بچوں سے کھیل کود میں خرچ ہو گیا۔ تو یہ بہت فضول حرکت ہے۔ اپنی زندگی کو انتہائی قیمتی سمجھ کر بچانا چاہیے، کہ زندگی ایک اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا میں اس کی قیمت کے برابر کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر کوئی چیز قیمتی زندگی سے ہوتی تو بندہ وہ دے کر اپنی زندگی بچا لیتا، لیکن ہر چیز زندگی کی قیمت سے کم ہے۔ تو اس لیے زندگی کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے۔ ہماری زندگی اس طرح سے گزرے جس پر اللہ راضی ہو، اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین یا رب العالمین۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن فوت ہوتا ہے پیشانی کے پسینے کے ساتھ۔ عرق کا معنی پسینہ، یعنی مومن کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوتا ہے موت کے وقت میں۔ عرق یہ پسینے کو کہتے ہیں جو انتہائی محنت، مشقت یا بعض اوقات گرمی یا جسم کی حرارت کی وجہ سے جسم سے باہر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یعنی مومن کی یہ ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ اس کے گناہوں کی صفائی کے لیے ایسا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو یعنی اس کی موت کے وقت اس طرح کی ہلکی سی تکلیف دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی کمی، کوتاہی اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس تکلیف کے اندر ختم کر دی جائیں، کیونکہ تکلیف کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو پاک صاف کر کے دنیا سے لے جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو صوم و صلات کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اور اس میں ظاہری طور پر کوئی شریعت کی مخالفت نہیں دیکھی جاتی تھی، تو اگر موت کے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آئے تو انشاءاللہ یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ وعن نبی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اور ایک میں یہاں جو ہے یہ ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم قریب المرگ لوگوں کو، اپنے فوت ہونے والے لوگوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی۔ رواہ مسلم والاربعہ، اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور چاروں نے، اربعہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو لقنوا کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی کروانا، یعنی جب کوئی شخص فوت ہو رہا ہے اور اس کے حالات اس قسم کے ہیں کہ وہ ہماری بات کو سمجھ نہیں رہا یا وہ تکلیف میں ہے،
تو ایسی صورت میں اس کے پاس بیٹھ کر اس طریقے سے کلمہ پڑھو کہ وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دے۔ تلقین کرنے کا اس لیے کہا ہے کہ یعنی بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، اور اگر اس کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہے تو پھر اس کو کہا بھی جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھو، یا نماز اگر اس کی رہتی ہو تو نماز کی تلقین اس کو کی جائے۔ تو اگر وہ اس طرح کی حالت میں ہے کہ وہ ہماری بات کو سمجھ نہیں سکتا، زیادہ ہی تکلیف ہے، تو پھر اس کے قریب کلمہ پڑھو اور اسے یہ نہیں کہو کہ تم پڑھو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی تکلیف کی شدت کی وجہ سے انکار کر دے۔ تو اس حدیث میں بالکل یہ بات واضح ہے کہ قریب المرد، جو ابھی شخص فوت نہیں ہوا، اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ اور یہ جو ہم لوگوں کا آج کل طریقہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد اس کا منہ دیکھتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی میت کو اٹھاتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو نہلانے کے بعد یا نہلانے کے دوران کلمہ پڑھتے ہیں، پھر جنازہ لے کر جاتے ہیں تو رستے میں کلمہ شہادت کا ورد کرتے جاتے ہیں۔ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میت کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے کا نہیں ہے۔ کلمہ کا حکم اس وقت دیا گیا ہے کہ جب وہ حیات ہے، اس کی زندگی کے آخری سانس ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو تلقین کرنی چاہیے۔ اور کلمہ کے ساتھ یہاں سورۃ یاسین کی بھی تلقین ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں اس لیے اس کے پاس پڑھی جائیں گی کہ اس کو اپنی آخرت یاد آ جائے۔ یہ حدیث سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ وعن معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ تم اپنے مرنے والوں کے قریب بیٹھ کر تم یاسین پڑھا کرو۔ یعنی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھو، کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو جان نکلنے کی تکلیف ہے اس میں تخفیف فرما دے گا۔ لیکن یہ حدیث جو ہے نا تخفیف کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مشہور ہے کہ یاسین کے پڑھنے سے جان آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اصل جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی پہلے تو منکرین کا ذکر کیا ہے، پھر ان 3 نیک لوگوں کا، پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، پھر اسی طرح اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے، اور آخرت کے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ تو مرنے والا شخص جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھ کر، سوچ کر وہ اپنی آخرت کی طرف توجہ کرے۔ آج کل چونکہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے، تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سورت بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ اپنی زبان میں یا تو اس کا ترجمہ کر دیں، یا پھر ہم ویسے ہی یعنی آخرت کے متعلقہ حساب و کتاب کا ذکر کریں۔ جبکہ دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ مریض لا علاج ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ہم اس بات کو مرنے والے سے چھپا لیتے ہیں، اور اس چیز کو اس کے لیے ہمدردی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ ہر آنے والے کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے اس کے بارے میں ہمیں یعنی نا امید کر دیا ہے، لیکن ہم اس شخص کے ساتھ یہ بات نہیں کرتے کہ تمہارا وقت قریب ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی ایک بے انصافی ہے، بلکہ اس کو تو ظلم بھی کہہ دیا جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کہ ایک شخص جو دنیا سے اس طرح سے جا رہا ہے کہ اس نے واپس نہیں آنا، اور اس کا اگلا معاملہ اتنا خوفناک ہے کہ قرآن حدیث بھرے پڑے ہیں اس کی خوفناکی سے، تو اتنے بڑے سفر پر وہ جا رہا ہے تو اس کو خبردار ہی نہ کیا جائے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ چلیں، اگر بیماری کی ساری نوعیت اس کے سامنے نہ ذکر کی جائے تو کم از کم اس کو نماز روزے کی طرف توجہ دلائی جائے۔ باتوں باتوں میں اس کو پوچھا جائے کہ تمہارا کوئی قرض تو نہیں ہے دینے والا، یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں ہے ایسا، اگر کوئی ہے معاملہ تو صاف کر لو، اور اگر کوئی نمازیں رہتی ہیں یا روزے رہتے ہیں تو نمازوں کی قضا دے دو، یا باقی کوئی کچھ بھی ایسا رہتا ہے، کوئی لکھنے پڑھنے کا کام ہے، کوئی بعض معاملات ہوتے ہیں تو ایسا کر لو۔ کیونکہ جو شخص فوت ہونے والا ہوتا ہے اس کو اپنی طبیعت کی کمزوری اور نکاہت سے کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو اس قدر تسلی دیتے ہیں کہ وہ موت کو بھول جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو نماز کے لیے بھی نہیں اٹھنے دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی کہے نا کہ اس نے نماز پڑھی ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں،
یہ تو بہت اس کی حالت خراب ہے، اس کو نماز کے لیے نہیں کہنا، یہ بہت غلطی کی بات ہے۔ یہ مرنے والے کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دی ہیں تو ہم اس کو یہ کہیں کہ تم پڑھ لو نماز، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، تیمم کر لو، اگر وضو نہیں کر سکتے، لمبی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم فرض پڑھ لو، فرائض کی ادائیگی تو ضروری ہے نا، یا باقی معاملات میں تم صاف ستھرے ہو جاؤ۔ تو یہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں آج، یہ اس بات کی ہمیں توجہ اس بات کی طرف دلاتی ہیں کہ مرنے والے کو یوں اپنی موت سے نہ ڈر اور بے خوف نہیں کرنا چاہیے اور اسے لا تعلق نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو اشارے کنائے سے اچھے طریقے کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ گھبرائے بھی نہیں اور اپنے موت کے بعد کے لمبے سفر کی وہ تیاری کر لے، اس کی طرف اس کو توجہ دلانی چاہیے۔ اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی آسان کرے اور ہماری موت بھی اللہ تعالیٰ آسان کرے، اور قبر بھی، حشر بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا میں رہنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا نصیب کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔